اللهم
مختصر حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات عزیزتار اللہ رب العزت کا نہایت فضل و کرم ہے اور دی توفیق خاص نال اج اس مقام تے جمع ہونا دعا کرو اللہ تعالی سب سارے کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے۔ حضرات رمضان مبارک کا 21واں جمعہ المبارک کا دن ہے۔ حضرات عزیزتار رمضان آیا جس نے ایام گزر رہے نے اور بڑی ہی جلدی دے نال رمضان ساڑے کو الوداع ہو رہی ہے۔ حضرات اس رمضان کی قدر کر لیجئے، احترام کر لیجئے، رحمتاں سمیٹ لیجئے، برکتاں سمیٹ لیجئے۔ حضرات ہر بندہ اس بات کی رٹ لگانا ہے کہ یہ مہینہ رحمتاں والا ہے، یہ مہینہ بخشش والا ہے، لیکن رحمتاں سمیٹتا نہیں، دعاواں کرتا نہیں، معافیاں مانگتا نہیں۔ ایک تو پھر کونج مثال ہو گئی نا، ایک بندہ دریا کے کھڑا ہے، دریا کے کنارے کے موجود ہے یا کسی کونے کے موجود ہے، پانی والی جگہ کے موجود ہے، پیاس لگی ہے اور پانی پیتا نہیں، کوئی اپنا ہاتھ لگاتا نہیں، پانی پیتا نہیں، تندار کہتا ہے میری پیاس بجھ جائے نہ، انج نہیں ہو سکتا، جب تک پانی پیوے گا نہیں انہی پیاس بجھے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت والا بنایا، ان کے اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بخشش والا بنایا، ان کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن رحمت ان لبے گی جڑا بندہ رب کو رحمت منگے گا۔ بخشش اس بندے کو حاصل ہوئے گی جڑا بندہ رب کے سامنے دعا کرے گا، اپنی معافی مانگے گا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہی نہیں، بخشش مانگتا ہی نہیں، رحمت سمیٹتا ہی نہیں، رمضان کی قدر کرتا ہی نہیں، رمضان کے روزے رکھتا ہی نہیں، نمازاں پڑھتا ہی نہیں، اور قیام اللیل، تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات کرتا ہی نہیں، تے نال کہتا ہے مینوں رب دی رحمت لب جائے گی۔ ایسے بندے کو رب دی رحمت کوئی نہیں لبڑی۔ اگر آپ توجہ کرنا، میں دن یاد میرے سامنے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو ایمان والو کتب علیکم الصیام، تو تے رمضان کے روزے فرض کر دے۔ روزے کا مطلب، صیام کا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے، کئی ایک معنی نے صیام دے، یہ روزہ بھی آکھیا جاتا ہے، اور صیام کا جڑا مطلب جڑا معنی آج میں تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہنا، صیام کا معنی ہے رک جانا، رک جانا۔ فرمایا اے ایمان والو، اس آیت کا ترجمہ ہی انج کرو، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، اللہ نے تواڈے تے رکنا فرض کر دیتا، تواڈے تے رک جانا فرض کر دیتا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح اللہ تعالی نے
پہلے لوگاں تے بھی رکنا فرض کر دیتا کیوں لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ آئیے توجہ کیجئے میری بات ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سمیت سب سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا نبی مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک نظر بالا اللہ قرآن بیان کرنا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام قرآن پڑھنا ہے اس وقت نبی پاک
محرم عورتاں نے گزرنا ہے اللہ تیری نظر اٹھنی ہے تو عورتاں نوں دیکھ لینا ہے پھر تیری نظر جھک جاتی ہے نیچے نظر جاتی ہے یار میں اللہ نے منع کیتا ہے غیر محرم عورتاں نوں نہیں دیکھنا تو نظر چکنا ہے اگے غیر محرم عورتاں جاندیاں پئیاں نے تو ساڈے بازاراں دی رونقاں ود رہیاں نے جویں جویں عید قریب آتی جاتی ہے لوگ مسجداں تو دور ہوندے جاندے نے اور بازاراں اندر رش پیندا جاندا ہے حالانکہ ہونا چاہیدا سی آخری عشرے دے اندر آخری رمضان دے دن اندر مسجداں وچ جگہ نہ لبے ایتھے تے الٹ ہو گیا نا مسجداں وچ بندہ مردا کوئی نہیں تے بازاراں وچ جوان لبدی کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا اے بندے تو اپنی دکان تے بیٹھا ہے عورت لگدیاں نے کیونکہ عورتاں بازار اندر جاندیاں نے مرد کم جاندے نے عورتاں زیادہ جاندیاں نے نظر اٹھی ہے غیر محرم عورت پہ گئی ہے پھر تے دل وچ خیال آئے یار اللہ نے منع کیتا غیر محرم عورتاں نوں نہیں دیکھنا تو اپنی نظر نیچی کر لینا تو اپنی نظر چکا لینا کائنات رب کہندا ہے میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ پہلی نظر مار کے نظر نیوی کر لینا اللہ اس بندے کی پہلی نظر معاف کر چھڈدا ہے اللہ پہلی نظر منجی معاف کر چھڈدا ہے یارو خدا رکھ کے اکھاں دی حفاظت کرنی ہے اس اکھاں دے نال غیر محرم عورتاں نہیں دیکھنا اس اکھاں دے نال حلال چیزاں نوں تکنا حرام نوں نہیں تکنا ہن منہ ساڈے نال ساڈے کان لگے نے انہاں کناں دا صحیح استعمال کرنا یار رمضان ہے نا اے برکتاں والا مہینہ اے عظمتاں والا مہینہ اس مہینے دے اندر اپنے کاناں دی صحیح حفاظت کر لو اس کاناں دے نال گانے نہیں سننے اس کاناں دے نال موسیقی نہیں سننی اس کاناں دے نال غلط چیزاں نہیں سننا بلکہ اس کاناں دے نال جب بھی سننا ہے اللہ دا قرآن سننا ہے اس کاناں دے نال جب بھی سنت نبی پاک دی حدیثاں سننیاں نے یار رمضان دا مہینہ اور ایک بندہ روزہ رکھ کے گانے سنی جاندا ہے نہ روزے دا کوئی فائدہ کوئی نہیں ایک بندہ روزہ رکھ کے اکھاں دا غلط استعمال کی جاندا ہے یار انج دے روزے نوں رب نے قبول کوئی نہیں کرنا روزہ رکھ کے اکھاں دی صحیح حفاظت کرنی ہے روزہ رکھ کے کاناں دے نال قرآن سننا ہے کاناں دے نال گانا نہیں سننا اللہ اکبر ہن اس ساڈے نال اے ساڈا منہ لگیا ہے اللہ اللہ اس منہ دے اندر لقمہ جاندا پیا ہے روٹی دا لقمہ منہ اندر جانا یارو او سوچیا کرنا اے جڑا لقمہ میرے منہ اندر جاندا پیا ہے کیا اے حلال دا لقمہ ہے یا حرام دا لقمہ ہے حرام دا لقمہ اگر پیٹ وچ چلا گیا اللہ نے بندے کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے بندہ حرام کھاندا ہے یارو ایک گل میری سن لو دھیان دے نال بندہ حرام کھاندا ہے لوگاں دا مال قبضہ کر کے کھاندا ہے لوگاں دے بلاٹاں تے قبضہ کردا ہے یتیماں دے مال نوں ہڑپ کر دیندا ہے حرام کھا کر کے پیٹ اپنا کرنا چاہندا ہے یار ایک گل سن لینا بندہ حرام کھاندا ہے اللہ موت تے آ سکدی ہے اس بندے دا پیٹ نہیں بھر سکدا حرام کھان والے بندے دا پیٹ نہیں بھردا آگی پیٹ بھرے نا اللہ حرام نہیں کھانا حدیث پاک اندر آندا ہے بندہ حرام کھاندا ہے حرام دا لقمہ اندر لے کر بگانا اللہ اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا اور مینوں حدیث یاد آ گئی اور ایک بندہ ایتھے تیاری کردا ہے پیسہ جمع کردا ہے تاکہ ٹکٹ خریددا ہے ویزا لیندا ہے ہاتھ اندر بیٹھ کر کے اللہ دے گھر بیت اللہ اندر چلا جاندا ہے اللہ دے گھر بیت اللہ اندر نال طواف پیا کردا ہے کعبۃ اللہ دا غلاف
گریباں ویکھیا ہے اللہ سبب پیدا کر دیندا ہے او حج بیت اللہ کر کے آ جاندے نے اللہ ہم میرے سونیا ربا نے تیرے کام جان جی کردا پی پی کے سونا زمزم پانی ٹھنڈا پانی جی کردا میرے سونیا ربا نے تیرے کام جان جی کردا مدتاں ہویاں سکدیاں سکدیاں موسم بدل کے آئے مدتاں ہویاں سکدیاں سکدیاں موسم بدل کے آئے کرنا والے لوگ نے جنا تیرے تھے لائے کالے غلاف نو سینے نال لا کے دکھڑے سنا جی کردا میرے سونیا ربا نے تیرے کعبے جان جی کردا حدیث پاک اندر ایک بندہ پیسے لگاندا ہے اللہ خرچہ کردا ہے تاکہ کعبہ اللہ دا غلام پکڑ کے حرام خور بندہ حرام کھان والا بندہ جا کر کے کعبہ اللہ دا غلام پکڑ کے دعا کردا ہے اللہ میں آ گیا معافی منگدا پیا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں دے دے اللہ مینوں عطا کر دے آسمان پہ آدم دیے آنے والے میرے بندے میرا کھانا بھی حرام دا میرا پینا بھی حرام دا میرا پہننا بھی حرام دا تیرا حرام کھا کر کے آ گیا ہے دسنا میں تیری دعا کہ میں قبول کر لوا حرام خور دی کوئی عبادت قبول نہیں پاوے وہ بیت اللہ جا کے بچ کر گیا بیت اللہ دا غلاف ہی پکڑ کے حرام خور دعا کرے اللہ اسے بھی دعا قبول نہیں کرتا حدیث ہے اپنے پیٹ اندر لقمہ جان والا پھر سوچیا کر یہ لقمہ میرے پیٹ میں جاندا پیا ہے کیا حلال ہے کہ حرام ہے اسی تمیز کرتے نہیں تے اسی کہنے ہماری روزہ رکھی ہے حرام خور دا روزہ کوئی رب نے قبول نہیں کرنا حلال روزی رب نے قبول کرنی ہے حضرات ذی وقار کئی حرام کما کے نا تے رمضان تے زکاتاں دیندے پے حرام کما کے رمضان تے صدقے اوے حرام کمائی دا صدقہ بھی انہاں نے قبول نہیں کرنا بانے کروڑ رب دے رستے تے لگا کوئی افطاریاں کروائی جاندا ہے کوئی سحریاں کروائی حرام کما کے کوئی قبول نہیں رب بھی کہتا ہے طیب مال میرے رستے وچ دیو میں طیب پاک مال قبول کرنا حرام نہیں قبول کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا پیٹ کا بھی خیال کرنا آمین کا خیال منہ میں لقمہ جائے روزے دار دا حلال لقمہ جائے اللہ اکبر اللہ منہ اندر زبان منہ اندر اس زبان دا ذکر استعمال کرنا ہے آپ فرماتے لوگوں تیرا بندہ اللہ تے ایمان رکھدا ہے یوم قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے وہ بندہ جدوں بھی گل کرے چنگی گل کرے چنگی گل نہیں آندی تے پھر بندہ خاموش رہ جائے اور چنگیاں گلاں نہیں آندیاں تے منہ بند رکھنا چاہیے جہاں بندہ منہ اپنا بند رکھتا ہے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے جب بندہ منہ اپنا کھول لے نا پھر بندے دا اندر والا پتہ لگ جاتا ہے بندہ شے کی ایک ہی شے جو اپنی پڑھاس کرتا ہے گندا بولتا ہے بندہ نے کہتا ہے یار میں انہوں چنگا سمجھنا تھا یا دے کنے بک بک کر رہا ہے پتہ لگ گیا ہے ایک کنے کو پانی جو بندہ ہے کہ ہو جا بندہ ہے بندہ خاموش رہے من صامت نجات نبی پاک فرماتے ہیں جہاں خاموش رہے گا وہ نجات پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا اللہ 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 توجہ کرنا آپ نے فرمایا اے زبان دا صحیح استعمال کرنا ہے زبان نہ گالیاں نہیں کڈنیاں زبان نہ برا بھلا نہیں کہنا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جہاں بندہ دو چیزاں کی زبان دے دے گا جہاں بندہ دو چیزاں دی میں محمد زبان
استعمال کرنا اللہ اکبر یا زبان دا سے استعمال نہیں کردا ان دا بھی کوئی روزہ نہیں جڑا شرم دا اندر سے استعمال نہیں کرتا ان دا بھی کوئی روزہ نہیں اللہ نے ان دلوں نے قبول نہیں کرنے اللہ اکبر یارو اور اللہ کے راستے اندر اللہ اللہ راضی کرنا اللہ کے سامنے اپنی جبینے نے ہاتھ اٹھار رمضان جاندا پیاجے اور کنے روزے لنگ گئے پتہ ہی نہیں چلیا اب تک رمضان لنگ گیا پتہ نہیں چلیا یارو ایدی اگلے دن آنے نے انہاں دا کوئی پتہ نہیں چلنا آخری اشراتے ایدی لگ دے گزر جاندا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا یارو اس رحمت دا موقع لبیا ہے آج بخشش دا موقع لبیا ہے آج رحمت سمیٹ لو آج بخشش سمیٹ لو آج معافیاں مانگ لو آج رب دی رحمت بڑے جوش اندر آ چکی ہے آج رب دی رحمت بہت جوش اندر آ گئی ہے آج رب منا لے رب دوانا دیندا رب کہندے میری رحمت جوش اندر آ گئی رمضان رحمت ہی رحمتاں نے رمضان رحمت رمضان ہر جگہ تے رحمت ہر جگہ تے رحمت ہر گھر وچ رحمت ہر بازار وچ رحمت ہر گھر وچ رحمت اللہ اکبر کنے دیا رحمتاں نے کنے دیا رحمتاں غریب بھی کھائی جاندا ہے امیر بھی کھائی جاندا ہے کوئی افطاریاں کروائی جاندا ہے کوئی سحریاں کروائی جاندا ہے کوئی اللہ دے راستے اندر اپنا مال دتی جاندا ہے کوئی اللہ دے راستے اندر اپنا مال دتی جاندا ہے یارو آج ایک روپیہ دے گا اللہ پتہ نہیں کتنا زیادہ تینوں واپس کر چھڑے گا تو کہ رمضان دا مہینہ یضاعف لمن یشاء اللہ بڑا چڑھا کے تینوں واپس کرے گا یارو اس رمضان تو فائدہ چکلا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا اے بخش دا مہینہ اے رحمت دا مہینہ اے صدقے دا مہینہ اس مہینے اندر ایسی زکاة دنیا مال زکاة کے نصاب تک پہنچ گیا تو زکاة فرض ہے اگر زکاة فرض کوئی نہیں تو اس مال جو صدقہ کر دیا کرنا غریبان دیا کر تو کہ رمضان دا مہینہ ہے غریبان کا حق ادا کریا کر اللہ اکبر ایک نبی پاک نے اعلان کیتا میرے ساتھ آج چندے دی نور پہ گئی ہے آج مال چاہیے آج کچھ نہ لے کر کے آیا اللہ اکبر توجہ کرنا جناب ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے سارے صاحب اپنے گھراں تر گیا حضرت صدیق اکبر مال لے کر کے آئے اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں آج تے صدیق نمبر لے گیا نا عندہ محبوب اعلان کیتا نا کہ میں صدیق نو نمبر نہیں لے دینا ایک دن جدہ بھی آیا آپ فرمانے صحابہ مال لے کر گیا صدقہ لے کے آنا صحابہ تارے نا اپنے گھر بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چل گئے مال لے کے ہوندے پہنے مال کر کے آئے آپ فرماتے عمر یار دسنا کنہ کو مال لے کر کے آئے کی لے کے آئے تے کی چھڑ کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے محبوب اپنا مال لے کے آیا اپنا مال میں اپنے گھر چھڑ کے آ گیا اپنا مال لے کے آیا اپنا میں اپنے گھر چھڑ کے آیا آپ فرماتے شریک دسنا تو کی لے کے آئے تو کی چھڑ کے آیا حضرت صدیق اکبر فرماندے محبوبہ میں سارا مال تواڈے قدماں وچ رکھ دیا گھر وچ میں تواڈی محبت چھڈ کے آیا اللہ اکبر اتنے مقام والا شریک سارا نام دین والا شریک اللہ اللہ جتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے سبحان اللہ اللہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام
اللہ کے رستے سے مال دیتا وہی ساڈا ہے، جڑا اللہ کے رستے سے لگاتا وہی میرا ہے، وہی تہاڈا ہے۔ نہ دیا گے کہ پیچھے اولاد نے آپس میں بانٹ لینا، لڑائیاں لگا جانیاں نے، کسی نے تیرے پاس ایک روپیہ بھی صدقہ نہیں کرنا، اپنے ہاتھ دے نال اللہ کے رسول جو کر گئے پیچھے تے کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ رب تے سی وقار، اللہ اکبر۔ اے رمضان دا مہینہ رحمتاں والا، سمیٹ لو رحمتاں۔ اے رمضان دا مہینہ بخشش والا ہے، سمیٹ لو بخشتاں۔ تے دعا رحمت دونوں لگ دی ہے، تے رب کو رحمت مانگدا ہے، تے رحمت مانگدا ہی نہیں۔ او تے کھڑا ہے تے کبے میں ایتھے گھومے، او تے کھڑا پانی پی لواں، پانی تا نہیں نہ پہنچے گا، کول جانا پائے گا۔ رب دے سامنے دعا کر، انشاءاللہ رب دیا رحمتاں دا مستحق بن جائے گا۔ نہیں تے بڑے بڑے بد نصیب نے رمضان دے مہینے بھی رب نے معاف کوئی کرنا ہے، انہیں بھی بد نصیب بنتے پہ۔ اور یارو آجو اللہ کے گھر اندر چھٹ دو غفلتاں، اے سوسیاں چھوڑ دیو، نمازی بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، حدیث والے بن جاؤ، نبی پاک نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیو، کیونکہ کل قیامت والے دن کسے کام نہیں آنا، کسے نے تیرا بالو نہیں بڑھنا، کل قیامت والے دن آج اسی نبی پاک کی گل مننا گے، کل ساڑا محبوب سارے واسطے دعا کرے گا، سن حوض کوثر تو پانی پیائے گا، بالو تو پکڑ کے پھر جنت میں بیٹھ چھڑ کے آئے گا۔ آج کل مننا گے تے کل قیامت والے دن محبوب دعا کرے گا۔ آج اپنی من مرضیاں تے کہو کہ محبوب راضی ہو جانا، آج اپنی من مرضیاں رب کی نافرمانیاں پہ کو رب راضی ہو جائے نا، رب ناراض ہو چکیا۔ یارو اپنے رب کو راضی کر لو۔ میرے بھائیو، اے مال، اے جان، اے دولت، اے شہرت، اے بلندیاں، یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا ہے، نال جانے نے تے نیک عمل نال جانے نے، نیکیاں نمازاں روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوتاں، سجدہ، قیام اللیل اور لیلۃ القدر کی تلاش، یہی سب کچھ یاد آ جانا ہے۔ یارو اپنے آپ کو جی کر لو۔ اللہ کے دعا ہے جو میں عملی توفیق عطا فرمائے۔